بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صلح کرا دینا۔ اگر دو مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دینا بھی نہایت اجر و ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بلا شبہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ قرآن کریم کے ان ارشادات سے واضح ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا اور ان کے تعلقات کی درستی کی کوشش کرنا کتنا نیک عمل ہے۔ اس غرض کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی ایسی باتیں پہنچائی جائیں جن سے ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو اور غلط فہمیاں دور ہوں، یہاں تک کہ اس غرض کے لیے ایسی بات کہنا بھی جائز ہے جو بظاہر خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہو۔ مثلا دو آدمیوں کے درمیان رنجش ہو تو ان میں سے کسی سے یہ کہہ دینا کہ وہ شخص تو تمہارے لیے دعائے خیر کرتا ہے، اور دل میں یہ نیت کر لینا کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی عام دعا کرتا ہے، اور تمام مسلمانوں میں اس کا مد مقابل بھی داخل ہے۔ اسی قسم کی باتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان مصالحت کرائے اور کوئی بھلائی کی بات دوسرے تک پہنچائے یا کوئی بھلائی کا کلمہ کہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ کی طرح موجب ثواب ہے۔ لوگوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا ایک شیطانی عمل ہے، اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو کسی عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی دلوں میں پھوٹ ڈالنے سے خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ وہ اپنا سب سے بڑا کارنامہ اس کو سمجھتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے۔ اس کے برخلاف اگر دو مسلمانوں کے درمیان، خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں دور کر کے ان کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ انتہائی ثواب کا کام ہے۔ یہ بات خاص طور سے ان لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے جو ایک ساتھ رہتے ہیں۔ نیز ساس بہو اور نند بھاوج کے درمیان ہمارے معاشرے میں جو تنازعات ہوتے ہیں وہ عموماً اسلام کی اس تعلیم کو نظر انداز کرنے سے ہوتے ہیں۔ اگر اس تعلیم پر عمل کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اگلا آسان نیک عمل ہے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا۔ یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی بہت فضیلت کا عمل ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان کے حالات درست کرنا بڑی بھلائی ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر اشارہ فرمایا۔ اس حدیث میں کسی یتیم کی سرپرستی کی اتنی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی عظمت کا تصور بھی مشکل ہے۔ یعنی ایسا شخص جنت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ سے نہایت قریب ہوگا۔ اس انتہائی قرب کو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس قسم کا قرب ہوگا جیسا شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ یتیم کی سرپرستی کرنے والا، خواہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو، مثلا ماں، دادا، بھائی وغیرہ،
یا رشتہ دار نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ اس اجر و ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور بیوہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیوہ یا کسی مسکین کے لیے کوشش کرے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل بغیر کسی وقفے کے نماز میں کھڑا ہو، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو کبھی روزہ نہ چھوڑتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے بدسلوکی کی جاتی ہو۔ قرآن و حدیث یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان چند ارشادات ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ لہٰذا جب کبھی کسی یتیم یا بیوہ کے ساتھ کسی بھلائی کا موقع ملے، اس کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اور جس قسم کی بھلائی یا مدد کی توفیق ہو جائے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان فضائل میں سے حصہ ضرور ملے گا، بشرطے کہ نیت دکھاوے کی نہ ہو، نہ احسان جتانا پیش نظر ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے، جس کا ایک اثر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی شکریہ یا صلہ موصول نہ ہو تب بھی اس کام کو بیکار نہ سمجھے اور یہ سوچے کہ اجر اس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔